بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 آسمانوں سے بھی بڑا اسم اعظم جو عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، کروڑوں فرشتے دولت لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ الم نشرح میں ہر مشکل، ہر رکاوٹ، ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جسے آپ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے اگر پڑھیں گے، کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد کے لیے پڑھیں گے، تو اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا ورد کرنے والا کبھی زندگی میں ناکام نہیں رہتا۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک ہر معاملے میں اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو سورہ الم نشرح کا ایک بہت ہی آزمودہ وظیفہ بتائیں گے کہ اگر کوئی یہ وظیفہ کر لیتا ہے، یعنی یہ عمل کر لیتا ہے، تو اس کے پاس برکتوں والا رزق، روزگار اور پیسے آ جائیں گے۔ جس حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، جس مشکل سے، پریشانی سے بچنے کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، تو آپ کو اللہ پاک کی مدد ملے گی۔ بلکہ آج کے اس عمل کی بدولت بہت سے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس صورت کے اندر 7 آسمانوں سے بھی بڑا اسم اعظم ہے۔ یہ اسم اعظم بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یاد رہے، آج کا یہ وظیفہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ کریم آپ کو حیرت انگیز طور پر اس کے کرشمات دکھائیں گے، کیونکہ سورہ الم نشرح کے بے پناہ فائدے ہیں۔ صوفیاء اکرام، بزرگان دین نے اپنی زندگی میں سورہ الم نشرح کے اس خاص عمل کو کیا، اور اللہ کریم نے اس کو پڑھنے کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمایا۔ ان کے پاس آنے والے جو ان کے سائلین ہوتے تھے، جو اپنی پریشانیوں کو لے کر آتے تھے، تو ان کو بھی وہ یہی تجویز کرتے تھے۔ تو اگر آپ بھی اس عمل کو کرتے ہیں، اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے، اپنے رزق میں خیر و برکت کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ ہر مسئلہ آپ کا حل ہوگا۔ آج کے اس عمل سے جو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس کو اسی ترتیب سے کر لیتے ہیں تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہو جائیں گے اور آپ پر اپنی کرم نوازیاں بھی فرمائیں گے۔ بلکہ اللہ کریم آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، ان کو ختم فرما کر آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ آج کے اس وظیفے کے اندر ایک قوت ہے، اور ایک روشنی ہے، اور ایک امید اور یقین پیدا کرنے والا عنصر ہے۔ جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے، اس کی پریشانیاں اور بیماریاں خوشیوں اور صحت میں بدل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کے فضل سے اس وظیفہ سے اپنے آپ کو کامیابیوں اور خوشیوں میں تبدیل کر رہے ہیں، اور اپنی برباد زندگیوں کو آباد کر رہے ہیں۔ کل تک جن پر قرض تھا، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، آج الحمدللہ وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کا لاکھوں کا قرض بھی ختم کر دیا، بلکہ وہ خود لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو غیب سے نوازتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی کسی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، قرض ہے، مرض ہے، دکھ تکلیف ہے، ذاتی گھر نہیں، گاڑی نہیں، تو آپ بھی یہ آسان سا وظیفہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ عورتیں جائز حاجات کو پورا کروا سکتی ہیں، مرد اپنی جائز حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ آپ آج کی یہ ویڈیو اپنے دوست، احباب اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ سب اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آپ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔ قرآن کی سورت الم نشرح جو کہ 30ویں پارے میں ہے، تو اس سورہ مبارکہ کا آپ کو، یعنی سورہ الم نشرح کا اسم اعظم والا یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اب آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ورنہ نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ وظیفہ کی سمجھ نہیں آئے گی اور عمل ادھورا رہے گا، اور آپ ان بابرکت گھڑیوں کو لاپرواہی میں ضائع کر دیں گے۔ سب سے پہلے جان لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، آپ باوضو ہو کر مصلی پر جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کام پر ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، جاب پر ہیں، کہیں بھی ہیں، تو آپ چاہے کسی کرسی پر بیٹھ جاؤ، صوفے پر بیٹھ جاؤ، اور ایک بار اس عمل کو کر لو۔ صرف 1 سے 2 منٹ کا یہ عمل آپ کی زندگی سے ساری پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، غربتیں، قرضے انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس عمل کو شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں، آپ چاہے تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا چاہیں۔ آپ لوگ 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا۔
ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ہمیں بھی ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے یا اللہ، یہ آپ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، صرف 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ میرے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں یا کریموں کا ہے۔ اس وظیفے کو آج کے عمل میں دوسرے نمبر پر دوسرا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ چاہیں تو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا کریموں یا کریموں یا کریموں کا وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ 21 مرتبہ یہ وظیفہ یا کریموں کا پڑھ لینا ہے۔ آخر میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ سورہ علم نشرح کو مکمل پڑھنا ہے۔ زبانی یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں۔ اور پھر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اپنے سینے پر پھونک مارنی ہے، اور پاس اگر پانی رکھ لیں تو بہتر ہے، اس پر دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے۔ آخر میں اس میں اعظم کیسے پڑھنا ہے وہ بھی جان لیں۔ ناظرین، اس وظیفے کو میں نے آج تک اپنی زندگی میں جس کسی کو بتلایا فوری طور پر غیب سے اس کو مدد مل گئی۔ اس کے حالات گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں اس کے حالات بدلتے ہوئے میں نے خود دیکھے ہیں۔ اکثر میری بہنیں، میرے دکھی بھائی جب پریشانیوں میں پیسوں کی تنگی کی وجہ سے میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو یہ وظیفہ بتاتا ہوں۔ جب بھی میرے پاس جو بھی میرے دکھی بہن بھائی اپنی پریشانیوں میں رزق کی تنگی کی وجہ سے جب میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں، ایسا وظیفہ بتا دیں، ہم بہت مشکلات میں ہیں، ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، فاقے ہیں، مفلسی ہے، غریبی ہے، غربت ہے، لاچاری ہے، ہم پھنس چکے ہیں، ہم بالکل ٹوٹ چکے ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں۔ میری بہنیں رونے لگ جاتی ہیں، سر پیٹنے لگ جاتی ہیں، کہتی ہیں ایک تو پیسہ نہیں ہے، گھر کے اخراجات، بچے ساتھ میں، اوپر سے مہنگائی، اوپر سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار الگ پریشان کر رہے ہیں، جائیں تو جائیں کہاں، کس کے پاس جائیں، کس کو اپنا دکھڑا سنائیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے جب بھی یہ وظیفہ اپنے دکھی بہن بھائیوں کو بتلایا ہے، میرا یقین مانیں ایک ایک دن کے عمل سے لوگوں کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آخر میں آپ نے 101 مرتبہ سورہ علم نشرح کی پہلی آیت علم نشرح لک صدرک 101 مرتبہ آپ نے اس کی یہ پہلی آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، اور جو آپ کی مشکل ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا قبول ہونے کی آپ دعا مانگے، اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ ہمارے ہر کام سے رکاوٹوں کو دور کر دے، ہر معاملات میں ہماری مدد فرما، اور مشکل کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم سے اسی طرح آپ دعا کریں۔ آپ نے بس یہ عمل کرنا ہے، اگر مسلسل جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ پر بہت زیادہ قرض ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو آپ نے سورہ علم نشرح کا یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم آپ کی کس طرح سے انتظامات فرماتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ تو آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوشحال رکھے، آپ سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام احباب اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی لکھیں۔